ہر کوئی انسان صرف اور صرف ترقی چاہتا ہے. کوئی چاہتا ہے کہ میں ترقی پاؤں تو بینک بیلنس کے ذریعے سے ترقی پالوں. کوئی چاہتا ہے کہ میں ترقی پالوں تو اپنے گھروں کی بلڈنگوں کو، گھروں کی منزلوں کو بڑھا کر ترقی پالوں. کوئی چاہتا ہے کہ میں ترقی پالوں تو اپنے گرام پنچایت کے اعتبار سے یا تو وارڈ پنچ بن جاؤں یا سرپنچ بن جاؤں یا کسی کرسی پر قابض ہو جاؤں. انسان نے اپنی ترقی کے معاملات کو یہیں تک محدود کر رکھا ہے اور یہی معاملہ ہوتے ہوئے چلے جا رہا ہے. کوئی انسان کسی چیز کو ترقی سمجھ رہا ہے، کوئی انسان کسی چیز کو ترقی سمجھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر آج انسان کے پاس رہنے کے لیے مکان پہلے نہ تھا، اگر آج مکان ہو گیا، 2 منزلہ مکان ہو گیا، انسان اسی کو اپنی ترقی سمجھتا ہوا نظر آتا ہے. اگر انسان کے پاس کل تک 1000 روپے نہیں تھا، اگر آج اس کے بینک بیلنس میں اضافہ ہو گیا تو انسان اسی کو ترقی سمجھتا ہوا نظر آ رہا ہے. کل تک ایک انسان کی پہچان کچھ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی، مگر آج اگر وہ وارڈ پنچ بھی بن جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو اسی چیز کو ترقی سمجھتا ہوا نظر آتا ہے. حالانکہ آگے غور و فکر کریں تو کیا ترقی اسی چیز کو کہتے ہیں؟ کیا ترقی یہی ہے کہ آپ نے گھر بنا لیا؟ کیا ترقی یہی چیز ہے کہ آپ نے بینک بیلنس بنا لیا؟ کیا ترقی یہی چیز ہے کہ آپ نے اپنے نگر کے اندر، اپنے قصبہ کے اندر ایک عہدہ پا لیا؟ کیا ترقی اسی کو کہتے ہیں؟ مگر حضرات محترم، غور و فکر تو کریں تو غور و فکر کرنے پر آپ کو ملے گا کہ ترقی تو آپ کر رہے ہیں مگر دنیا کے اعتبار سے آپ ترقی کر رہے ہیں. آپ نام مسلمان کے ہونے کے ساتھ بھی ترقی کر رہے ہیں مگر آپ کی ترقی جو ہے، آپ کی ترقی جو محدود ہے وہ صرف دنیاوی اعتبار سے ہے. آپ کی ترقی کا جو معاملہ ہے وہ صرف دنیاوی اعتبار سے ہے اور جو دنیا ہی تک محدود ہے، دنیا کے بعد آپ کو یہ ترقی کام نہیں آنے والی ہے. آپ دیکھیں تو صحیح، جس چیز کو آپ نے ترقی سمجھی ہے کیا وہ واقعی ترقی ہے؟ مگر ہم نے ان باتوں کی طرف غور و فکر نہیں کیا ہے کیونکہ ہم نے ترقی صرف اسی چیز کو سمجھ لیا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم نے بلڈنگ بنا لی ہو، کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم نے بینک بیلنس جمع کر لیا ہو، ارے کامیابی یہ بھی نہیں ہے کہ تم اپنے نگر کے یا وارڈ کے پنچ بن گئے ہو، سرپنچ بن گئے ہو، پردھان بن گئے ہو یا کسی کرسی پر قابض ہو گئے ہو. بلکہ اللہ رب العزت کے اس فرمان کے مطابق تو اگر یہ بھی جملہ کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اگر آپ ہفتے کے اندر صرف جمعہ کی نماز پڑھ کر کے آپ اپنے آپ کو کامیاب مسلمان سمجھ رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی کامیابی نہیں ہے. یا آپ صرف فاتحہ خوانی میں اپنے آپ کو شرکت کر کے مسلمان سمجھ رہے ہیں تو یہ بھی کامیابی نہیں ہے. صرف غوث اعظم کا نام لے کر، صرف غوث اعظم کے نام پر بریانی یا کھانا کھا کر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے پورا مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا اور اسی کو کامیابی سمجھ رہے ہیں تو یقین جانیں یہ بھی کامیابی نہیں ہے. آپ چند روزے رکھ کر اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں تو یقین جانیں یہ بھی کامیابی نہیں ہے. آپ لاکھوں روپے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے خرچہ کر کے آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور اسی کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہیں تو یقین جانیں کہ آپ کامیابی نہیں پا رہے ہیں. یا لاکھوں روپے آپ غریبوں میں خرچہ کر کے آپ اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا تو یقین جانیں یہ کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی کہتے کو ہے قرآن مقدس اعلان کر رہا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. ارے تحقیق کے کامیاب تو وہ ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو جہنم سے نکال کر اپنے آپ کو جنت میں جب تک داخل نہ کر دے وہ شخص کامیاب نہیں. جب تک اپنے آپ کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہ کر دے وہ شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا.
تکبیر نعرہ رسالت مسجد اعلی حضرت مفتی منظر عالم صاحب قبلہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ. قرآن مقدس اعلان صاف طور پر کر رہا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ. کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے اوپر کر لیا. قرآن کا اعلان کو دیکھو, قرآن کا پیغام کو دیکھو, انداز بیان کو دیکھو کہ جب تک تم جہنم سے نکال کر, جب تک اپنے آپ کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہ کر لو تب تک کامیاب. آج معاملہ یہ ہے کہ آج ایک انسان اپنے آپ کو گھر سے نکال کر, کھیت سے نکال کر, فیکٹری سے نکال کر مسجد تک لے کر آ جائے تو وہی بہت بڑی کامیابی ہے. آج تک وہ بھی نہیں لے کر آ پاتے. کبھی کہتے ہیں میرے گھر میں شادی ہے, کبھی کہتے ہیں میرے گھر میں فاتحہ ہے, کبھی کہتے ہیں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, کبھی کہتے یہ ہو گیا, کبھی یہ کہتا ہے, کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بچوں کی طبیعت خراب تھی, کبھی یہ کہتے ہیں, کبھی طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسجد تک نہیں پہنچا پاتے. مگر جب بات آتی ہے مسلمان ہونے کے حوالے سے, آپ کیا ہیں, مسلمان ہیں, کس اعتبار سے, آپ کا دھرم کیا ہے, آپ لکھواتے ہیں میرا دھرم اسلام ہے. ووٹر لسٹ ہو اور یہ آدھار کارڈ ہو, پین کارڈ ہو, پاسپورٹ ہو, نہ جانے کون کون سا کارڈ آج کل نکل گیا ہے. ہر کارڈ کے اندر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے اور کہیں گے میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں. ارے مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ کبھی اپنے آپ کو یہ سمجھا ہے ارے مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا, مسلمان تو وہ دنیا کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ کتے کی مانند ہے, کتے کی مانند ہے. اور آج کا مسلمان جو ہے اسی دنیا سے جس کو میرے مصطفیٰ نے کتے سے تعبیر کی ہے یا گندگی سے تعبیر کی ہے, اسی سے دل لگا